اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 حرکات پر مشتمل ہے۔ حرکت کی جمع ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی حرف کے اوپر ایک سیدھی سی لائن لگی ہوتی ہے، اسے ہم زبر کہتے ہیں۔ کسی حرف کے نیچے ایک لائن لگی ہوتی ہے تو اسے ہم زیر کہتے ہیں، اور کسی حرف کے اوپر ایک چھوٹا سا واو نما ایک شکل بنی ہوتی ہے تو اسے ہم پیش کہتے ہیں۔ انہی زبر، زیر اور پیش کو عربی زبان میں یا قواعد کی زبان میں حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمارے اوپر بالکل واضح ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جس حرف پر، جیسے الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، تو اگر کسی بھی حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو، یعنی حرف کے اوپر زبر ہو یا حرف کے نیچے زیر ہو یا حرف کے اوپر پیش ہو، تو ایسے حرف کو متحرک کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ متحرک حرف کہا جائے گا۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا الف با تا سا، تو یہ بھی حرف تھے، الف بھی حرف تھا، با بھی حرف تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، یعنی زبر زیر پیش نہیں تھے، تو اسے ہم متحرک نہیں کہیں گے۔ لیکن ابھی اس تختی میں سبق نمبر 3 میں ہمارے پاس جو الف موجود ہے اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، جو با موجود ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، تو یہ با، یہ الف، یہ تا، یہ متحرک حروف کہلائیں گے۔ صحیح ہے؟ اب زبر اور زیر اور پیش کو ادا کیسے کرنا ہے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوگا۔ جیسے با زبر با، منہ کھلے گی اور آواز بھی کھلے گی۔ اور زیر جو ہے وہ آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں با زیر بی، تو آواز آپ کی نیچے کی طرف جا رہی ہے، ساؤنڈ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اور پیش جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جائے گا۔ با پیش بو، جب بھی آپ پیش کو ادا کریں گے تو آپ کے دونوں ہونٹ کیا ہو جائیں گے؟ گول ہو جائیں گے۔ بہت سمپلی انہوں نے بتا دیا کہ حرکات کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جس حرف پر حرکت ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ ہم متحرک کہیں گے۔ پھر زبر کو منہ کھول کے آواز کو باہر نکال کے ادا کریں گے، اور زیر کو آواز نیچے گرا کر ادا کریں گے، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ اب ایک اور قاعدہ یہاں سمجھ لیجئے، اور اس قاعدے کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا۔ یہ غلطی ہمیشہ لوگ قرآن مجید میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قاعدے کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ سب کچھ بھول جائیں لیکن یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ قاعدہ بہت اہم ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں، بغیر کھینچے پڑھیں گے، یعنی با زبر با، اسے کھینچیں گے نہیں، یعنی با زبر با، کھینچنا نہیں ہے، اور جھٹکا بھی نہیں دینا، یعنی با زبر با با با، یہ جھٹکا ہوتا ہے نا، یہ جھٹکا بھی ہم نے نہیں دینا۔ معروف پڑھنا یعنی اچھے انداز میں، نارمل انداز میں پڑھنا ہے۔ با زبر با با، نارمل با کو ادا کرنا ہے، با کھینچنا بھی نہیں ہے اور با جھٹکا بھی نہیں دینا۔ تو یہ جو ایک قاعدہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے لوگ اسی چیز کی غلطی کرتے ہیں۔ تو حرکات کو کیا کرنا ہے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ یہ جو لائنیں لکھی ہوتی ہیں چھوٹی سی سبق سے پہلے، اسے آپ نے یاد کر لینا۔ یہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ لائنیں آپ کو ہمیشہ کام آئیں گی۔ ان لائنوں کو یاد کر لیں، یہاں سے اسکرین شاٹ لیں، اسے سیو کر لیں۔ اب ایک اور چیز یہ بتا رہے ہیں کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ الف کے اوپر جیسے ہم نے پڑھا تھا الف با تا سا، تو الف یہ کہلاتا ہے، جیسے ہم نے الف پڑھا ہمیشہ لام الف با الف اس طریقے سے کر کے۔ لیکن اب یہاں ایک قاعدہ بتا رہے ہیں یہ آپ کو کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے، جزم کسے کہتے ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جزم ایک دال نما چھوٹی سی شکل ہوتی ہے۔ الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے گی تو الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے، یعنی اب جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہم اسے الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، بلکہ
حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ کہہ کے ادا کریں گے، الف کہہ کے اسے اب ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک قانون ہو گیا، اسے بھی آپ یاد کر لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ اسے حمزہ پڑھا جائے گا جب بھی اس پہ کوئی حرکت ہوگی. اب آگے آ جائیے. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. اب را کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، جن میں بیسک قانون انہوں نے بتا دیا کہ را کو جب اس کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو اسے پر پڑھا جائے گا. پر کسے کہتے ہیں؟ پر کہتے ہیں موٹا پڑھنے کو. ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو یہ موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر را زبر را، را کیسا پڑھا میں نے؟ را موٹا کر کے پڑھا. ایسے ہی را پیش رو، موٹا پڑھنا ہے، رو بھی موٹا آئے گا اور را بھی موٹا آئے گا. لیکن جب ہم را زیر ری پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ را زیر ری، ری ری باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ان قاعدوں کو یاد کر لینا. یہ قاعدے آپ کے یہاں بھی کام آئیں گے، اور ہمیشہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ قاعدے آپ کے کام آئیں گی، کیونکہ زبر زیر پیش آپ کو قرآن مجید میں ہر جگہ لگے ہوئے ملیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. یہ جو باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کے سمجھ نہیں آئی ہوں، آپ ویڈیو کو پورا ریورس کر دیں، پیچھے سے چلے جائیں، ایک مرتبہ دوبارہ سے سمجھیں. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہمارا دیا گیا نمبر موجود ہے، آپ ہم سے کلاسز لے سکتے ہیں اور وہاں پر ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے انہیں نہیں سمجھا تو آپ درست قرآن مجید نہیں پڑھ پائیں گے، اور غلط پڑھیں گے تو یقینی طور پر اس کا گناہ ملے گا. تو چلیے ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. اب یہاں دیکھا آپ نے کہ ہم نے اس کو سا کو بغیر سی ٹی کے ادا کرنا ہے. سا زبر سا، سا بولنا ہے، سا نہیں بولنا. اگر ہم اسے سا بولیں گے تو یہ سین کے آواز میں چلا جائے گا، پھر سین اور سا میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہی فرق ہمیں ہمیشہ سمجھنا ہے کہ سا زبر سا، سا بغیر سی ٹی کے سے ادا کرنا ہے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. اب یہاں ذا ذی ذو میں بھی سی ٹی نہیں نکلے گی، کیونکہ اگر آپ سی ٹی نکال دیں گے تو یہ ذا اور ذا جو یہ دونوں ہیں یہ دونوں پھر برابر ہو جائیں گے. فرق ان میں کس طریقے سے ہوگا؟ سی ٹی کے ذریعے، کہ ذا کو بغیر سی ٹی کے آپ ادا کریں گے، اور جب ذا پڑھیں گے تو سی ٹی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے فرق رکھنا ہے. اب را آ گیا ہمارے پاس.
اور را کو ہم نے کیسے پر پڑھنا اور کیسے باریک کیا آپ دیکھ لیں گے. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. جب زبر ہے تو موٹا، جب زیر ہے تو باریک، اور پھر پیش ہے تو موٹا. ٹھیک ہے. اب زا ہے یہ سی ڈی کے ساتھ پڑھیں گے. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر صا، صاد زیر سوی، صاد پیش سو، صا سی سو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو، ضا دی دو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو. ظا زبر ظا، ظا زیر ذی، ظا پیش ذو، ظا ذی ذو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی او. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. اب دیکھیں غین حروف مستعلیہ ہے، زواں حروف مستعلیہ ہے، تو انہوں نے اس پہ الگ کلر بھی کیا ہوا ہے. حروف مستعلیہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے، حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو آپ نے انہیں ہر حالت میں پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، اب یہ پہلے موٹا والا کاف ہم نے پڑھا، اب ہم باریک والا کاف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو موٹے اور باریک کا آپ نے فرق ضرور رکھنا ہے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. اب یہاں جتنے حرکات، جتنے بھی حروف ہیں، سب کے سب کون سے حروف ہیں؟ متحرک حروف ہیں، اس لیے کہ ان سب پہ کیا ہے؟ حرکات موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، متحرک حروف ہم پڑھ رہے ہیں. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. یا زبر یا،
یا زیری، یا پیش یو، یا یی یو۔ الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 3 کی مکمل مشق کر لی ہے، اور یہ سبق آپ دوبارہ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، اسے بار بار پڑھیں، اس کی کئی دفعہ مشق کریں، جو حروف صحیح سے ادا نہ ہوں انہیں بار بار پڑھیں، اور بعض لائنوں کو جہاں آزمائش ہو ان لائنوں کو 3 سے 4 مرتبہ ریپیٹ کریں، اور جو اردو میں یہاں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں حرکات کی تعریف لکھی ہوئی ہے، حرکات کو کیسے پڑھنا ہے، متحرک کسے کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ نے اسے یاد کر لینا ہے، اسے یاد کریں گے تو ہی انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو برائے مہربانی اس سبق کو مکمل طور پر 2 سے 3 مرتبہ ریپیٹ کر لیجئے، اس ویڈیو کو سیو کر لیں اپنے پاس تاکہ بار بار آپ اسے ریپیٹ کر سکیں، اور اگر آپ ہم سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے قرآن مجید، یا آپ کے گھر میں بچے ہیں آپ انہیں آن لائن گھر بیٹھے قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سروسز فراہم کی جائیں گی۔ اگر آپ انگریزی زبان میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی زبان میں پڑھیں، یا آپ کے کوئی ایسے رشتہ دار ہیں کہ جو اردو نہیں سمجھتے انگریزی سمجھتے ہیں اور وہ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ انگلش لینگویج میں بھی انہیں قرآن مجید کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے گی اور قرآن مجید پڑھایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بار بار ملتی رہیں اور آپ بآسانی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔